شیطان ہے، وہ دونوں شیطان ہیں. ان میں سے کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے دم کرنے والا ہوتا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنے والا ہوتا، کوئی دعا پڑھ کے دم کرنے والا ہوتا ہے. ایسے تو کچھ ہے نہیں. وہ جھاڑ پھونک کرنے والا بھی شیطان ہے، اور وہ شیطان جو انگلی مار رہا ہے وہ تو ہے ہی شیطان. ہاں، تو یہ فرمایا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے اور وہ تجھے جھاڑتی ہے. اس وقت وہ جھاڑتی ہے شیطان انگلی روک لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ تیرا عقیدہ اس جھاڑنے والی کے ساتھ اور پکا ہو جائے. آج مسلمان انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات عالی سے کامیابی کا یقین کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایمان سیکھتے نہیں اور فرائض پر کوئی یقین نہیں ہے. اعمال عادت بن گئے اور حاجتیں اسباب سے جڑ گئیں. تو یہ فرمایا کہ دیکھ تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تو وہ کہہ لیا کر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. دعا پڑھ کر سنائی، اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کہ تو یہ پڑھ لیا کر کہ اے تمام لوگوں کے رب، تو اس بیماری کو تو ہی دور کر دے، کیونکہ شفا تیرے قبضے میں ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. ایسا شفا عطا فرما دے جو ہر بیماری کو، کسی بیماری کو نہ چھوڑے. تیرے لیے دعا پڑھ لینی کافی ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو یہ دعا سکھلائی. اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے زمین یہ زمین آپ کو دیتے ہیں. فرمایا میں زمین کا کیا کروں گا؟ فرمایا آپ کے گھر والوں کے کام آ جائے گی. فرمایا میں نے اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہ زمین کی نہ اس کی. یہ ہم نے اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاوے گی اس گھر میں فاقہ داخل ہوگا ہی نہیں. کرکے چاہیے کہ قرآن تو ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور آیت الکرسی تو ہمیں آتی نہیں ہے، اس سورہ فاتحہ ہم نے سیکھی نہیں ہے. کہ یقین ہوتا تو سیکھتے، اسباب کا یقین تھا تو دنیا کی ساری پڑھائیاں پڑھ لی، لیکن اللہ والے علم حاصل نہ کیا. اب کیا کہیں کہ بھئی اسباب، کہ بھئی ہم تو جانتے نہیں ہیں دین اور قرآن تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لہذا جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان کے مسائل تو قرآن سے حل ہو جائیں، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے اللہ نے وہ راستے بنا دیے ہیں کہ نہیں، دین کے سوا کوئی راستہ کسی کے لیے ہے ہی نہیں. ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے عالموں کے لیے کوئی راستہ کامیابی کا رکھا ہو، جاہلوں کے لیے کوئی راستہ رکھا ہو. یا اسباب جاہلوں کے لیے اور علم عالموں کے لیے، اعمال عالموں کے لیے، ایسا نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ عزیز دوستو، ہم اپنے اعمال کو یقینی بناویں تاکہ ہمارے عقیدے درست ہوں، ورنہ اعمال ہوں گے اور عقیدے بگڑے ہوئے ہوں گے. کہ لوگ اپنے مسائل کے حل میں ایسے قدم اٹھاویں گے جو شریعت کے اور عقیدت کے خلاف ہوں گے. اس لیے یقینی اعمال کہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے دیے گئے ہیں. ہم ان اعمال کو اتنے اختیار کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اسباب کے سے یقین ہٹنے اور اعمال کی اختیار کرنے پر اللہ رب العزت اپنی قدرت کو ہمارے ساتھ کر دے. یہ قدرت ساتھ ہوگی جب حکموں کو پورا کیا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم یقین کو سیکھیں صحابہ کی طرح اور اعمال کی دعوت دیں، کیونکہ ایمان اور عمل کہ جب ایمان اور اعمال کی دعوت دی جائے گی تو اس سے کامیابی کا یقین اندر پیدا ہوگا، اور کامیابی کا یقین کہ یہ اللہ کی قدرت کو ساتھ کر دے گا. یہ قدرت یقین والوں کے ساتھ ہوتی ہے. قدرت کس کے ساتھ ہوتی ہے بھائی؟ کہ قدرت یقین والوں کے ساتھ ہوتی ہے. جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں گے اللہ رب العزت اپنی قدرت ان کے ساتھ کر دیں گے. اور جن کا یقینی اعمال پر نہیں ہوا کرتا کہ پھر وہ اسباب کی محتاجگی کی وجہ سے دین چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے دعوت کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کو یقینی بناویں کہ ایمان کی دعوت، اعمال کی دعوت، علم کی دعوت، کہ اللہ ہمارے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو تاکہ جہالت ختم ہو
اگر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہ پیدا ہوا تو پھر جہالت باقی رہے گی امت میں. لوگ سمجھیں گے کہ علم تو عالموں کی چیز ہے, ہم تو عوام الناس ہیں. حالانکہ علم کسے کہیں کہ علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہم سے چاہ رہا ہے وہ علم ہے. کوئی علم عمل کے علاوہ الگ چیز نہیں ہے. جو کچھ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں سے چاہا ہے اس کا نام علم ہے, اس کا نام علم ہے. یہ نہیں کہ جو آدمی جو سیکھے وہ علم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قبر کے 3 سوالوں سے متعلق جو کچھ ہے وہ علم ہے. قبر کے 3 سوالات سے متعلق جو کچھ ہے وہ علم ہے. اور جو اس کے سوا ہے کہ جو اس کے علاوہ ہے وہ فن ہے. نہ ڈاکٹری علم ہے, نہ سائنس علم ہے, نہ تجارت کا سیکھنا علم ہے. کہ علم تو وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے. جو ہم سے مخلوق چاہتی ہے اسے فن کہتے ہیں. جو ہم سے اللہ چاہ رہے ہیں وہ علم ہے. اب جو ہم سے اللہ چاہ رہے ہیں اس کی ہمیں خبر نہیں, اور جو ہم سے مخلوق چاہ رہی ہے اسے ہم سیکھ رہے ہیں. اور کیا کہ ہم سے علم حاصل کر رہے ہیں. جی ہاں, ڈاکٹر بھی سمجھ رہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں, اور سائنس والے بھی خوش ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. اور ان کو ان کے فن کی وجہ سے عالم کہا جاوے اور کہ بہت قابل ہیں. حالانکہ جس کو یہ نہیں خبر کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ نااہل کوئی نہیں ہے. زیادہ نااہل کوئی نہیں ہے جس کو یہ نہیں خبر کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. صبح سے شام تک ہم پر اللہ تعالیٰ کے احکامات برس رہے ہیں, اور اللہ رب العزت کی طرف سے قدم قدم پر اطاعت کا تقاضا ہے کہ اطاعت کرو, اطاعت کرو. کہ اطاعت کون کرے گا؟ کہ اطاعت وہ کرے گا جس میں اطاعت سے کامیابی کا یقین ہوگا, اور وہ اطاعت کا علم بھی حاصل کرے گا. ورنہ لوگوں کو یہ نہیں خبر ہوگی کہ علم کسے کہتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں, ہم اپنے دین کو کامل کریں, اپنے دین کو کامل کریں, کہ پورا علم حاصل کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. کہ سارا علم قبر کے 3 سوالوں سے متعلق ہے. سب سے پہلا سوال من ربو کا. قبر میں پہلا سوال ہوگا کہ رب کون ہے. کہ رب کا تعارف کراؤ, کہ کس سے پہلے کا یقین لائے ہو. جس کے یقین نہ ہوگا وہ بھی کہے گا میں نہیں جانتا. ہاں, کیوں ہے سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی, علم پر نہیں چلے گی. کہ جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں رب خدا ہے. کہ اللہ کو رب قبر میں وہ بتائیں گے جو اللہ سے پلنے کا یقین لے گئے. جو اللہ سے پلنے کا یقین لے گئے وہ قبر میں کہیں گے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے. پھر پوچھا جائے گا دین کیا ہے, کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے. اسی میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں, قبر کے 3 سوالوں سے متعلق جو کچھ وہ علم ہے. یعنی رب کو جاننا, اپنے دین کو جاننا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. جو یہ 3 چیزیں نہیں جانتے, ان 3 کو نہیں جانتے, کہ وہ قبر میں کہ کتنے بھی قابل ہوں, لیکن قبر میں وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے عمر, قبر میں تم سے یہ 3 سوال کیے جائیں گے, اگر تم جواب نہ دے سکے تو فرشتے ایسے ہتھوڑے سے تمہیں ماریں گے. اس لیے نہیں خبر کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا کرو, علم کی دعوت سے. اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو. یہ یقین کے راستے سے دین آئے گا. اور یقین سیکھتے نہیں, کیوں کہ بھائی تو کرنے کی, تو لو بھائی اب تو مجھے تعجب ہوتا ہے, کہیں جماعت جاتی ہے نا تو کہتے ہیں لو بھائی یہ تو مسلمان ہی نہ کام کرنے آ گئے, حالانکہ دعوت تو غیروں کے لیے تھی. حالانکہ دعوت ہے ایمان والوں کے لیے, دعوت ہے ایمان والوں کے لیے. کیونکہ غیروں کو دعوت, کہ غیروں کو تو دعوت مسلمان کے عمل کی پہنچے ہی. وہ ان کے معاشرے کو, ان کے معاملات کو, ان کی عبادات کو دیکھ دیکھ کر یوں کہ مشرکین کہ بیت اللہ میں آج ایسی عبادت ہوئی ہے کہ آج سے پہلے کبھی ایسی عبادت نہیں ہوئی. فتح مکہ کے تھی ایسی عبادت ہوئی کہ ہم جیت جاتے تو ایسی شرارت کی جاتی,
اور ایسے خوشیاں منائی جاتی کہ ایسے بلک بلک کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں شکر میں کہ مشرکین کو بیت اللہ میں کہ مسلمانوں کی فتح نے ہی ان کی عبادت سے متاثر کر دیا کہ جب تک مسلمانوں میں دین مطالعے کا یعنی مشاہدہ کا نہیں آئے گا نا اس وقت تک غیر اسلام کی طرف راغب بھی نہیں ہوں گے. وہ تو پہلے کتابوں میں اسلام کو پڑھیں گے پھر مسلمانوں کو دیکھیں گے پھر وہ اسلام چھوڑ دیں گے اسلام کی طرف آئیں گے ہی نہیں. اس سے میرے بزرگ عزیز دوستو علم نام ہے اس چیز کا کہ جو اللہ کی چاہت اللہ ہم سے چاہتے ہیں ہم اس کو فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے بس اسی کو کہتے ہیں علم میں لگنا. علم میں لگنا اسی کو کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. اللہ نہیں چاہ رہے کہ تم ڈاکٹر ہو جاؤ انجینئر ہو جاؤ سائنسداں ہو جاؤ یہ نہیں چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا حکم پورا کر دے تو میں ان پر سارے علوم کھول دوں. اتق اللہ تکن اعلم الناس کہ تقوی اختیار کر لو سب سے بڑے عالم تم ہی ہوگے. اتق اللہ تکن اعلم الناس تقوی اختیار کرو کہ سب سے بڑے عالم تم ہی ہوگے. یہ تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس پر دین تو دین دنیا بھی کھول دیں گے. جی ہاں پہلے اطباء جو ہوتے تھے متقی ہوتے تھے اطباء ہوتے تھے متقی ہوتے تھے تو اللہ رب العزت ان پر مریض کے مرض کو کھول دیا کرتے تھے اور ان پر اس کا علاج بھی کھول دیا کرتے تھے. آج ڈاکٹروں میں تقوی نہیں اس لیے وہ مریض سے تجارت کرتے ہیں علاج نہیں کرتے. اب تو تجارت بن گیا نا تو ڈاکٹر خدمت ہوتی تھی اب تجارت بن گئی. کیوں؟ اس لیے تقوی نہ ہونے کی وجہ سے یہی نہیں خبر کہ کیا مرض ہے اور یہی نہیں خبر کہ کیا علاج ہے.